سر پہلے تو یہ بتائیے گا، آپ کی ایک ویڈیو بڑی وائرل گئی اور اس میں آپ نے جو کہا بالکل آپ کے جتنے بھی ورکرز سے، لیڈران سے ہماری بات ہوئی ہے وہ بالکل ریزونیٹ کرتے ہیں جو آپ نے بات کی۔ اب وے فارورڈ پارٹی کے لیے کیا ہے؟ حکمت عملی آپ کے خیال میں کیا ہونی چاہیے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں گورنمنٹ سے بھی ہم نے یہی سوال کیا کہ 2 سال پی ٹی آئی مذاکرات نہیں کرنا چاہتی تھی، اب آپ جو ہیں کہہ رہے ہیں مذاکرات نہیں کریں گے، تو وے فارورڈ تو ڈائلاگ ہی ہے، لیکن پی ٹی آئی کے لیے آپ کے خیال میں وے فارورڈ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ ملک ہم سب کا ہے، جو کچھ کل ہوا حکومت کی طرف سے ہوا اس کو بہت افسوس ہوا، اس کی مذمت کی جائے کم ہے، کیونکہ کل جو ڈائریکٹ فائرنگ کر کے لوگوں کو شہید کیا گیا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ چاہے وہ پولیس فورس ہو، چاہے رینجرز ہو، چاہے ورکرز ہو، وہ سارے ہمارے بچے ہیں، سارے ہمارے بھائی ہیں۔ جو جس کے ساتھ جاتی ہوئی ان کی تو پوری فیملی اجڑ گئی ہے نا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل سیاسی اپروچ یا سیاسی ویژن جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے حکومت کے پاس تو بالکل نہیں ہے، کیونکہ جو وزیر داخلہ ہے اس کا سیاست سے دور کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اتنی اہم ذمہ داری جو ہے وہ اس لیے دی گئی ہے ان کو کہ جو شریف فیملی ہے وہ انتقام لینا چاہتی ہے عمران خان سے، اور یہ جو بہانے بنا کے جو تلاش کر رہی ہے کہ کس طرح پی ٹی آئی کو بین کیا جائے، کس طرح پی ٹی آئی کو خراب کیا جائے، تو یہ جو سارا سیناریو کریٹ کیا یہ حکومت کی طرف سے باقاعدہ جان بوجھ کر کریٹ کیا گیا، اور اس میں کہتا ہوں مذمت ہونی چاہیے کہ سیاسی کلچر کو تباہ کر دیا۔ دیکھیں جہاں تک ہمارے ورکروں کا تعلق ہے بڑی تعداد میں نکلے، اور کسی کو یہ نہیں پتا تھا، نیک ورکر تھے بیچارے چلے گئے ڈی چوک۔ میں بعد میں آؤں گا کہ ڈی چوک اس وقت جانا چاہیے تھا نہیں جانا چاہیے تھے، یہ تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن جب پہنچ گئے ورکر تو کسی اس پہ تو حملے نہیں کیا نا انہوں نے، کسی بلڈنگ کے اوپر، کسی عمارت، جس طرح یہ کہہ رہے تھے کہ جی حملہ کرنے آ رہے ہیں، وہاں اگر وہ بیٹھ جاتے دیکھ لیتی گورنمنٹ، اگر یہ تیار ہوتے کہ جی آج ہم نے حملہ کرنا ہے، پھر اگر کوئی اس طرح کا ایکشن ہوتا تو پھر تو اس سے کوئی جواز بھی بنتا تھا، لیکن حکومت کی طرف سے کسی قسم کی مذاکرات کی بات نہیں ہوئی، اور اس وقت بھی نہیں ہوئی اور اس کے بعد بھی نہیں ہوئی۔ یعنی اتنی بے شرمی کہ اتنے لوگ مرے، شہید ہوئے، اس کے بعد بھی رعونت تھی وزراء کی، وہ کہتے ہیں ہم تو ان سے مذاکرات نہیں کرتے۔ شوکت صاحب ایک منٹ دیکھیں، جب تک اسلام آباد ایون جب انٹر بھی ہو رہے تھے، محسن نقوی صاحب ان ٹچ تھے، علی امین گنڈا پور کے ساتھ بات ہو رہی تھی، انہوں نے جگہ بھی آفر کی سنگجانی انٹرچینج، اور ساتھ میں عمران خان صاحب بھی اس پر مان گئے تھے، تو اس کے بعد آپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے تھا کہ دیکھیں اگر ڈی چوک جو ہے، ڈی چوک اور ریڈ زون میں لٹرلی 200 میٹر کا فرق ہے۔ اب دیکھیں جو ورکر علی امین اور بشرا بی بی کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ عمران خان کے لیے نکلے تھے، تو وہ اگر ریڈ زون میں داخل ہو جاتے، پارلیمنٹ لاجز میں داخل ہو جاتے، نیچے ایمبیسیز ہیں مختلف ممالک کی، تو ریاست کو تو یہ پھر سوچنا تھا کہ یار ادھر تک ان کو نہیں آنے دینا۔ تو آپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اگر ہم آگے چلے گئے اور اس طرح سے ٹسل ہوئی تو اس میں ہلاکتیں بھی ہو سکتی ہیں، اس میں وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ دیکھیں آپ کی پوری مرکزی قیادت جو تھی ایک کو خراش تک نہیں آئی، وہ سارے چلے گئے تھے وہاں سے، ورکرز کو پیچھے چھوڑ گئے تھے، اور ہر دفعہ ہم نے دیکھا کہ یہی ہوا، اور یہ صرف پختونخوا کے ورکرز کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ تو پہلے سے ہی ایک تھیوری بنانی ہے نا کہ اگر ایسا ہو جاتا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں عوام سے اتنے خوفزدہ کیوں؟ کیا اس سے پہلے ڈی چوک میں مظاہرے نہیں ہوئے؟ کیا 126 دن کا دھرنا ہم نے نہیں دیا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو بیٹھنے دیتے، جب آپ نے ریورس گیئر لگا لیا، بندے وہاں پہنچ گئے، تو پھر طاقت کا استعمال کہاں سے جائز قرار دیا جا سکتا ہے؟ اور وہ بھی نئے ورکروں کے خلاف۔ سیاسی ورکر کو کبھی اس طرح ٹریٹ نہیں کیا جاتا ہے۔ آنسو گیس تک ٹھیک ہے، شیلنگ ہو جاتی ہے، وہ ڈسپرس کیا جاتے ہیں، لیکن گولیوں کا جو کلچر انہوں نے شروع کیا ہے وہ میرے خیال سے بہت ہی افسوسناک ہے۔ ہاں یہ میں ضرور کہتا ہوں، میں نے کل بھی کہا تھا، اپنی لیڈرشپ کے اوپر میں نے ضرور تنقید کی ہے۔ وہ اس لیے تنقید کی ہے کہ ورکروں کو یعنی کوئی جو حکمت عملی ہوتی ہے نا اتنے بڑے جلوس کو لانے کی، تو میں نے یہ تنقید کی تھی کہ آپ کو حکمت عملی وضع کرنی چاہیے تھی۔ ہمیں سب سے پہلے تو پلان اے بی سی بنانے چاہیے تھے،
اور ہمارے پاس اختیار ہونا چاہیے تھا. اگر اختیار نہیں تھا تو پھر اتنے بڑے جلوس لانے کی ضرورت نہیں تھی. آلریڈی اللہ کا فضل تھا کہ حکومت گھٹنے ٹیک چکی تھی. 2 دن پہلے سے پاکستان بند ہو چکا تھا, پورا پاکستان بند ہوا تھا. ہمیں کنٹینر ہٹانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. جہاں جہاں کنٹینر لگے تھے وہیں بیٹھ جانا چاہیے. جی چوک کوئی وہ نہیں تھا کہ کعبہ تھا کہ اس میں جانا ضروری تھا یا اس میں کوئی ہاتھ لگانا ضروری تھا. ہم جاتے لیکن آہستہ آہستہ, ہمیں کوئی جلدی نہیں تھی کہ ہمیں آج رات کو ہی پہنچنا ہے. تو اس طرح حکومت کو تھک جاتی, وہ خود ہی گھٹنے ٹیک دیتی, کیونکہ پورا پاکستان آپ 2 دن سے زیادہ بند نہیں رکھ سکتے. تو میرے خیال سے یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی حکمت عملی میں کمزوری آئی ہے, اور اس کی مین وجہ یہ تھی کہ فقدان تھا کوارڈینیشن کا, اور شاید یہی ہماری سب سے بڑی کمزوری رہی. ادروائز ورکروں نے کوئی کمزوری نہیں دکھائی. ورکرز تو اگر علی امین گنڈاپور صاحب اور عائشہ بی بی وہاں سے نہ جاتے تو ورکر تو نہیں جا رہے تھے. وہ تو علی امین گنڈاپور صاحب نے خود کہا کہ میں اگر نہ جاتا تو یہ اور بھی مر جاتے بیچارے, کیونکہ انہوں نے تو یہ کوئی پانی کی بارش تو نہیں تھی کہ وہ رک جاتے. تو علی امین صاحب نے کہا کہ میں اس لیے وہاں سے گیا کہ یہ لڑکے چلے جائیں یہاں سے, ورنہ وہ نہیں جا رہے تھے. جب تک ہم رہتے وہ نہیں جا رہے تھے, اور انہوں نے قتل عام کرنا تھا. تو دیکھیں یہ ساری حکمت عملی میں کوئی تھوڑی بہت کوتاہی ہوئی ہے. چلے اچھا شوق صاحب, ایک بڑے سیریس معاملے پہ آپ سے بات کر. ایک دیکھیں اس وقت جو ایکس فاٹا ہے, وہاں کے جو اضلاع ہیں, پولیس کی عملداری نہ ہونے کے برابر ہے. خصوصاً کرم ایجنسی کے جو حالات ہیں, جو فرقہ وارانہ فسادات, روزانہ وہاں پر اموات ہو رہی ہیں. تو کیا حکومت کو کم از کم لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ آپ کی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, احتجاج آپ کا حق ہے, ہر جمہوری معاشرے میں اس طرح سے ہوتا ہے, لیکن کم از کم پرفارمنس پہ, لا اینڈ آرڈر پہ کچھ تو توجہ دینی چاہیے نا. یا تو آپ کسی اور شخص کو وزیر اعلیٰ بنا دیں اور علی امین صاحب جو ہیں وہ آتے رہیں اسلام آباد, لیکن کم از کم دیکھیں ایک صوبے نے تیسری دفعہ آپ کو ووٹ دیا ہے, تیسری دفعہ, تو ان کا کم از کم لا اینڈ آرڈر کے جو مسئلے, اور یہ جو کرم والا معاملہ ہے, دیکھیں کرم ادھر جل رہا تھا, ادھر رخ جو تھا وہ اسلام آباد کی طرف تھا. کوئی ایک ہیلی کاپٹر گیا بیرسٹر سیف صاحب. جی جی سر. دیکھیں حکومت جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ پالیسی دیتی ہے ایڈمنسٹریشن کو, اور آپ کو پتا ہے کہ اس پہ کافی میٹنگز ہوئی چیف منسٹر کی, اور ان کے انسٹرکشن کے اوپر چیف سیکرٹری, وزیر قانون, بیرسٹر سیف صاحب اور باقی جتنے ایک ڈیلیگیشن تھا ہائی لیول, وہ وہاں گیا, 2-3 دن وہاں رہے, دونوں فریقین سے بات کی, اور سی ایم کی ریکویسٹ کے اوپر وہاں پہ سیز فائر ہو گئے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں انٹرسٹ گیا یا اس پہ توجہ نہیں دی گئی. بالکل توجہ دی گئی, بالکل 10 دن تک ٹائم لیا گیا ہے, اور آج بھی اس پہ بحث ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ یہ ایشو جو ہے وہ جلد حل کر لیا جائے گا. لیکن وہ دیکھیے یہ فرقہ وارانہ فسادات جو یہ آج سے نہیں ہے. میں تو 9 سال تو میں خود حکومت میں رہا, الحمدللہ کافی حد تک اس پہ قابو پایا گیا. لیکن اس سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگو ایریا بن چکے تھے, یہ تو کوئی جا نہیں سکتا تھا وہاں. اب تو الحمدللہ یہ وہ صورتحال نہیں ہوگی. ہاں جو اس میں لوگ لقمہ اجل بنے, ایک دوسرے کو مارا, اس پہ بڑا افسوس ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ ایک بہت عرصے سے ایشو ہے, اور اس ایشو کو مستقل طور پہ حل کرنے کے لیے بہت سارے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے.